حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین فاکثروا من قول آمین۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 857۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ان تمام نعمتوں میں یہودی تم پر جو حسد کرتے ہیں، آمین پر جتنا حسد کرتے ہیں کسی اور نعمت پر اتنا حسد نہیں کرتے۔ حاضرین کرام، یہودی وہ قوم ہے جو اس امت سے، امت مسلمہ سے سب سے بڑھ کر نفرت اور دشمنی رکھتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا اِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یعنی ایمان والوں سے سب سے زیادہ عداوت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ تو یہودی اور مشرکین سب سے زیادہ ہم سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ عام طور پر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو بڑے خاندان کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، کسی کی اولاد زیادہ ہو تو حسد ہوتا ہے، کسی کی کمائی اچھی ہو تو حسد ہوتا ہے، کوئی علم والا ہو تو اس پر حسد ہوتا ہے، دولت زیادہ ہو تو حسد ہوتا ہے، اور لوگ کسی کو زیادہ چاہنے لگے تو حسد ہوتا ہے، کسی کی شہرت ہو تو اس پر حسد ہوتا ہے۔ حسد کے یہ اسباب ہیں، یہ وجوہات ہیں۔ لیکن یہودی ہم سے حسد کرتے ہیں جبکہ مسلمانوں کے پاس نہ کوئی ایسی دولت ہے، اور آج نہ ایسی کوئی سلطنت ہے، اور نہ ہی کوئی مسلمان اتنے بڑے خوشحال ہیں جیسا کہ یہودی ہے۔ پھر کیوں مسلمانوں سے یہودی حسد کرتے ہیں؟ یہودی یہ بھی جانتے ہیں یہ سب دنیا ہے اور دنیا یوں ہی چلی جائے گی، آخرت کی نعمتیں اصل نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے بڑھ کر نعمتیں مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں، اس لیے یہودی اہل اسلام سے حسد رکھتے ہیں۔ تو حاضرین کرام، وہ کیا نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے بڑھ کے ہم کو عطا فرمایا؟ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو امتی بنایا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا۔ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ خاتم النبیین بنی اسرائیل میں آئیں گے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ جتنے نبی جس خاندان میں آئے ہیں اس خاندان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ یہودی یہ سمجھتے تھے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب میں، قبیلہ قریش میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا، اس وجہ سے ان کو حسد ہوا۔ چلیے اگر وہ ایمان لا لیتے اور حضور کو اپنا نبی مان لیتے تو پھر حسد کی کوئی بات بھی نہیں تھی، ان کو بھی وہ فضیلت مل جاتی تھی، مگر وہ ہٹ دھرم تھے، ان کو اپنے خاندان سے نسبت تھی، خاندان سے محبت تھی، نبی سے محبت نہیں تھی، اس لیے وہ حسد کرنے لگے۔ تو یہ حسد کی پہلی وجہ، یہودیوں کی ہم سے جو حسد ہے اس حسد کی پہلی وجہ یہ۔ حاضرین کرام، دوسری وجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو عید کے طور پر کہ وہ عید منائیں اس لیے پہلے جمعہ کا دن دیا تھا۔ یہودیوں کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن دیا تھا، مگر یہودیوں نے کہا کہ ہم جمعہ نہیں، ہفتے کا دن اختیار کرتے ہیں۔ وہ ہفتے کا دن لے لیے، ان کے لیے مقرر کر دیا تم جو چاہتے ہو کرو، لیکن انہیں بعد میں چلا کہ جمعہ کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جمعہ کا دن عید اور عبادت کے لیے اس امت کو عطا فرمایا، اس لیے وہ اس امت سے حسد کرتے ہیں کہ ان کو نبی بھی ملے اور ان کو جمعہ کا دن بھی ملا۔ اس کی اہمیت یہودیوں کو معلوم ہے کہ جمعہ کا دن کتنی فضیلت والا دن ہے، اس لیے مسلمانوں پر حسد کرتے ہیں، کاش کہ ہم کو یہ نعمت ملی ہوتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اسی طرح اے لوگو، یہ جو حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ کی، کہ جس طرح یہودی تم پر حسد کرتے ہیں جمعہ کے دن پر، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں آمین عطا فرمائی، آمین پر بھی یہودی تم پر حسد کرتے ہیں، اس لیے کہ آمین دعا ہے اور آمین قبولیت کا ذریعہ ہے، آمین ذکر ہے، اور آمین ایسی نعمت، ایسا ذکر، ایسی دعا ہے کہ اس امت سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ پچھلے زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سوائے حضرت ہارون علیہ السلام کے کوئی آمین نہیں کہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔
تو سوائے حضرت ہارون علیہ السلام کے کوئی آمین نہیں کہے، اور نہ کسی کو آمین کا پتہ تھا کسی امت کو۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی، اسی لیے نماز میں جب امام ولا الضالین کہے تو آمین کہنا سنت ہے۔